جو نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں وہ اس سلائڈ پہ رکھی ہوئی ہے. ہم ہر حاجی کو 2 بیگ دے رہے ہیں. ایک بڑا بیگ ہے جو آپ بک کروائیں گے 25 سے 30 kg والا. یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے. یہ پاکستانی کلر کا بیگ ہے, وائٹ کلر کی زب ہے اس کی, اور یہاں پر پاکستانی پرچم بنا ہوا ہے سامنے. اب یہ آپ یہاں پہ ایک چیز اور بتاتا چلوں, یہ سارے کے سارے بیگ ایک ہی کلر کے ہوں گے. اب اس میں آپ لوگوں کو پریشانی ہوگی کہ پہچان کیسے ہوگی کہ یہ بیگ میرا ہے. اس کا بھی حل ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اس بیگ کے بیک سائڈ پہ ہم نے ایک جیکٹ بنوائی ہوئی ہے جس میں A4 سائز یعنی کہ جو پرنٹر پیپر ہوتا ہے اس کے سائز کا یہ کوائف نامہ آپ کا اس کے بیگ پہ ہوگا. وہ کوائف نامہ, یہ تو پچھلے سال کا حج کا کارڈ ہم نے لگایا ہوا ہے, 2016 کا سوری کارڈ ہے, لیکن اسی سے ملتا جلتا ہوگا جس میں آپ کی تصویر ہوگی, آپ کا نام, آپ کی فلائٹ, پاسپورٹ نمبر, ہوٹل کی ڈیٹیل سب یہاں پہ آ رہی ہوگی. اس کوائف نامے کو آپ نے بڑے احتیاط سے اسی میں رکھنا ہے. یہ آپ کی رہنمائی کرے گا بیگ کو پہچاننے میں, اور یہ ہماری بھی رہنمائی ہوگی. اس پہ QR کوڈ بھی ہوگا کہ اس کو گمنے سے بچایا جائے. اب آپ کو یہاں پر ایک چیز اور بتاتا چلوں. ایک تو یہ ہے کہ کوائف نامہ آپ کو پاسپورٹ جب ملے گا اس کے ساتھ حاجی کیمپ ایک پرنٹ آؤٹ آپ کو دے دے گا, لیکن یہ کوائف نامے کا جو پرنٹ آؤٹ ہے اس کی PDF فارمیٹ آپ کے حج ایپ میں بھی ہوگی, ہماری ویب سائٹ میں بھی ہوگی. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کی ایکسٹرا کاپی پرنٹ آؤٹ اپنے پاس رکھیں. اب ایکسٹرا کاپی کیوں ضرورت ہے اور کب ضرورت ہے یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. آپ کا جو کراچی ایئرپورٹ ہے, اور آپ لوگ جو ہیں آپ بھی اس دفعہ روڈ ٹو مکہ یا روٹ ٹو مکہ کا حصہ بننے جا رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ روڈ ٹو مکہ ہے کیا, اس کی کیا افادیت ہے. اسلام آباد تو کافی سالوں سے روڈ ٹو مکہ کا حصہ ہے. روڈ ٹو مکہ کا مطلب یہ ہے سعودی امیگریشن, جو جب آپ یہاں سعودی عرب جائیں گے, سعودی ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں گے, جو وہاں پر جو امیگریشن ہونی ہے وہ امیگریشن کا پروسیس, وہ سعودی سٹاف, ان کا وہ سارا اکوپمنٹ, وہ وہاں سے سعودی عرب سے اٹھ کے سارا کا سارا وہی سیٹ اپ سارا آپ کے کراچی ایئرپورٹ پہ لگ جائے گا. آپ کے کراچی ایئرپورٹ کا ایک ٹرمینل پورا مختص کر دیا جائے گا اس کے کام کے لیے, اور جو بھی شخص اس ٹرمینل کے اندر جائے گا وہ باہر نہیں آ سکے گا. وہ ٹریٹ ہوگا کہ وہ سعودی عرب کے اندر داخل ہو گیا ہے. وہاں پر سعودی عرب کا عملہ ہوگا, وہ آپ کی بایو میٹرک کر کے امیگریشن کر کے انٹری کی سٹیپ لگا دے گا, پھر آپ کو انتظار گاہ میں بٹھا دیا جائے گا. جب آپ سعودی عرب پہنچیں گے, سعودی ایئرپورٹ پہ آپ کو ٹریٹ کیا جائے گا ایز اے ڈومیسٹک پیسنجر. آپ نے جہاز سے نکلنا ہے, ایئرپورٹ سے باہر سیدھا بسوں میں چلے جانا ہے, آپ کو کہیں نہیں روکا جائے گا. آپ سیدھا بسوں میں جائیں گے, بسوں سے آپ اپنی بلڈنگ یا ہوٹل کی طرف چلے جائیں گے. اور یہ جو بیگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ بیگ آپ کو ایئرپورٹ میں نہیں ملے گا, یہ ہم آپ کی بلڈنگ یا ہوٹل میں پہنچائیں گے. آپ کو ہم یہ بھی زحمت نہیں دیں گے, ہم انشاءاللہ آپ کی ہوٹل تک پہنچا دیں گے اس کو. اب جب ہم یہ پروسیس کا ذمہ داری لے رہے ہیں تو اس پہ گھومنے کے چانسز بھی ہیں. اس کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ کوائف نامہ آپ اس پہ لگائیں گے, اور روڈ ٹو مکہ میں تمام جتنے بھی لگیج ہیں اس کو پلاسٹک ریپ کرانا ضروری ہے. ہم کوشش کریں گے کہ یہ ریپنگ بھی آپ کو فری آف کاسٹ اویلیبل کرا دیں. اب جب ریپنگ ہو رہی ہوگی, یہ آخری جو یہ پاکٹ ہے, ٹرانسپیرنٹ پاکٹ, ہمیں یہ شک ہے کہ اس میں یہ نہ ہو ویزیبلٹی ایشو آ جائے کہ یہ نظر نہ آئے. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, جو میں نے آپ کو ایکسٹرا پرنٹ آؤٹ کی بات کی ہے وہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے. جب آپ ریپنگ کر رہے ہوں گے, جو ریپنگ کا آخری چکر ہوگا, تو اس بیگ کی فرنٹ سائڈ پر آپ نے وہ ایکسٹرا کاپی کوائف نامے کی رکھ دینی ہے اور ریپنگ مکمل کرنی ہے. اس سے کیا پیدا ہوگا کہ آپ کے بیگ کی بیک سائڈ پہ بھی کوائف نامہ لگا ہوا ہے اور فرنٹ سائڈ پہ بھی بیگ کوائف نامہ لگا ہوا ہے, تو اس کے گمنے کے چانسز کم ہو جائیں گے. اس سے بھی آگے ایک اور چیز, جب آپ اس کو لگیج کو بک کروائیں گے, ایئر لائن
बोर्डिंग कार्ड के साथ आपको एक लगेज टैग भी देता है। क्यों है जी? ऐसा ही है ना, लगेज टैग मिलता है। वो टैग आपने संभाल के रखना है। वो टैग आपको उस वक्त काम आएगा अगर खुदा ना खास्ता एयरपोर्ट के ऊपर ही आगे पीछे हो गए सामान, 2 फ्लाइटें आ गई हैं, सामान आगे पीछे ना कहीं हो जाए। चांसेस हैं, इंसान से गलती हो सकती है, इतना बड़ा ऑपरेशन है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने उसको भी सोचा हुआ है कि आपने वो टैग संभाल के रखना है। अगर वो आपका खुदा न खास्ता इतना सामान के मिसप्लेस हुआ तो वो टैग हमारी रहनुमाई करेगा कि आपका सामान एयरपोर्ट पे किस जगह चला गया, आपका सामान मिल जाएगा। ठीक हो गया? ये बात समझ आ गई सब लोगों को? एक तो आपने इस चीज़ का एहतमाम करना है और थोड़ा सा सब्र भी करना है कि सामान अगर कुछ देर लेट भी हो जाए, उसका हल हमने ये ढूंढा है कि ये आपको 7 किलो का ट्रॉली बैग भी दे रहे हैं। ये अभी बैग देखेंगे ये ट्रॉली बैग है, 7 किलो तक वजन आप रख सकते हैं, जो आप जहाज के अंदर अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब आपने, जो मेरे भाई डायरेक्ट जद्दा जा रहे होंगे, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो अपने कोई जोड़े इस पे रखें, बल्कि मदीना भी जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे जब रोज़ा रसूल पे हाज़िरी पे जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप नया जोड़ा पहन के जाएंगे इंशाल्लाह, तो आप अपना जोड़ा इसमें रखें, क्योंकि ये हर वक्त आपके साथ होगा। और जब जद्दा में जाएंगे, एहराम आपने उतार लिया, अगर खुदा न खास्ता उस टाइम तक आपको कोई बैग ना मिल सका तो आपके पास आपके कपड़े होंगे, एहराम वगैरह। इसके बाद ये देखें जी, जो मेरी बहनें हैं उन सबको हम ये स्कार्फ देंगे जिसके पीछे पाकिस्तानी झंडा बना होगा, पाकिस्तानी कलर का। हम ये तवक्को करते हैं आपसे कि जब आप उम्रे के लिए हरम में जाएंगे, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पाकिस्तानी सफ़ीर हैं वहाँ पर। आप लोगों का हर एक्शन पाकिस्तान पर असरअंदाज होता है। तो अपने ख़वातीन को ये दे दिया और अब आ गया एहराम के साथ एहराम की बेल्ट। एहराम हम नहीं दे रहे इस साल, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले सालों में हम एहराम भी इसमें ऐड कर दें। एहराम की बेल्ट आपको दी जाएगी मर्दों को। ये चीज़ें आपको जब आप वैक्सीनेशन करने हाजी कर पाएंगे तो हम आपको ये देंगे। ठीक है? अब नेक्स्ट आइएगा। एक चीज़ इसमें और भी है जो हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये मोबाइल ऐप हमने इस दफ़ा बनाई है, इसको चलाने के लिए हम आपको एक सिम भी देंगे जिसमें डेटा भी होगा, नेट होगा। ये नेट आपको इंशाल्लाह 15-20 दिन तक आपके लिए बहुत है। अब मैं आ जाता हूँ एक तो मैंने ऐप आपको बताई, अब ये दूसरी एक और ऐप है जो इस हज में बहुत ज़रूरी है, वो है सऊदी वीज़ा बायो ऐप। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पासपोर्ट मिल गए होंगे, आप सब ने पासपोर्ट ऑफिस से अपने पासपोर्ट रिसीव कर लिए होंगे। अब मसला रह गया बायोमेट्रिक। ये इशू है, हमें पता है। अब बायोमेट्रिक आपने ये करना है, जिन लोगों को भी पासपोर्ट मिले हैं सब ये कोशिश करें कि इस ऐप, ये सऊदी वीज़ा बायो ऐप, इसका आइकन ये ग्रीन कलर का ये आइकन होता है, ये जो है ये डाउनलोड आप कर लें। बहुत सारे लोगों ने तो इससे बायोमेट्रिक कर भी ली होगी। मैं अभी अगर कहूँ तो काफ़ी सारे लोग इस हॉल में ही होंगे जिन्होंने कर ली हुई है, लेकिन काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने ये नहीं की। तो आप ये सऊदी वीज़ा बायो ऐप डाउनलोड कर लें और कोशिश करें कि इसी के ज़रिए आपकी बायोमेट्रिक की हो जाए, क्योंकि ताशीर सेंटर पे रश है बहुत, आपका पूरा का पूरा दिन उधर लग सकता है, आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। तो पहली कोशिश इस बायो ऐप से करें। हमारे मुशाहिदे में ये चीज़ आई है कि जिन लोगों के पास आईफोन है और कैमरे की स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छी है, वहाँ पर रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, तकरीबन सब लोगों की बायोमेट्रिक हो जाती है। अब जो लोग इस ऐप के ज़रिए भी कोशिश कर रहे हैं और उनकी बायोमेट्रिक नहीं हो रही, और प्लस उनकी फिंगरप्रिंट्स में इशू है, जो मेरी बहनें सब्जियां वगैरह काटती हैं, हमें पता है कि उनकी फिंगरप्रिंट्स मिट जाती हैं, वो बायोमेट्रिक नहीं होती। और अगर खुदा ना खास्ता किसी की उंगली कटी हुई है, हाथ कटा हुआ है, तो वो उनकी बायोमेट्रिक वाला ये सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? उसका तरीक़ेकार ये है, एक तो सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ऊपर भी मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड हो जाता है,
لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے، وہ ٹائم لیتے ہیں کچھ اس کا رزلٹ سرٹیفکیٹ دینے میں. تو آپ نے ڈرمٹالوجسٹ جو ہے نا، ڈرمٹالوجسٹ مین اسکن کا ڈاکٹر، آپ نے اس سے سرٹیفکیٹ لینا ہے، میڈیکل سرٹیفکیٹ. وہ لے کے آپ نے تاشیر سینٹر جانا ہے. تاشیر سینٹر والے پہلے چیک کریں گے کہ آیا آپ کے بایو میٹرک آ رہے ہیں کہ نہیں. اب وہ نہیں آئیں گے تو میڈیکل سرٹیفکیٹ آپ سے لیں گے اور وہ ایک سرٹیفکیٹ ایشو کریں گے آپ کو. اس سرٹیفکیٹ کی کاپی آپ نے اپنے پاسپورٹ کے ساتھ لگا دینی ہے اور اپنی متعلقہ برانچ میں جمع کرا دینی ہے. کوئی بھی پاسپورٹ بغیر بایو میٹرک کے جمع نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا بعد میں. بایو میٹرک کے بغیر ویزا نہیں لگے. سعودی سسٹم میں جب تک بایو میٹرک نہ آ رہی ہو ویزا نہیں لگتا. اس لیے آپ سب سے پہلے اپنی بایو میٹرک کروائیں، پھر پاسپورٹ جمع کروائیں. یہ سب کو بات سمجھ آ گئی؟ کراچی اور کوئٹہ کو یہ ڈیل کر رہے ہیں. یہ ان کا آفس کا نمبر ہے اور یہ ای میل ایڈریس ہے. یہ چیز ہمارے فیس بک پیج پہ بھی پڑی ہوئی ہے، ہماری ویب سائٹ پر بھی ہے. آپ یہ نوٹ کر لیں اور ان کو آپ یہ ای میل کر سکتے ہیں. یہ ایپ پہ بھی ہم پرووائڈ کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جو بھی آپ کے یہ مسائل ہیں آپ ای میل کر دیجیے گا. اس کے بعد ایک ایپ، اچھا تھوڑی دیر دکھاتے رہے جی، آپ لوگ تصویر کھینچ رہے ہیں. یہ آپ فون نمبر ہے 9205827051 اسلام آباد کوڈ آپ ساتھ لگائیں گے. اچھا اگلی سلائڈ دکھائیے گا. اب آپ کو یہ ہوگی سعودی ویزا بایو ایپ کو ہوگی دوسری ایپ آپ کی. اب آخری ایپ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے نسک ایپ. یہ آپ لوگ ابھی ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو سیکھ لیں. اینڈ پہ فاروق سراج صاحب آئیں گے، وہ آپ کو اس کی یوزیج کے بارے میں بتائیں گے کیسے یوز کرنی ہے. یہ نسک ایپ آپ پہ کب کام آئے گی؟ جب آپ کا ویزا لگ جائے گا، آپ کو ریاض الجنہ، مدینہ میں ریاض الجنہ کی بکنگ کے لیے یہ کام آئے گی. ریاض الجنہ کی بکنگ صرف نسک ایپ کے ذریعے ممکن ہے اس سال. اور ہر فرد، گروپ کا ہر فرد، میل اینڈ فیمیل، سب اپنی بکنگ انفرادی طور پر اس نسک ایپ سے کریں گے. تو یہ کیسے سلیکٹ کرنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، یہ آگے پریزنٹیشن میں ڈیٹیل میں بتایا جائے گا. تو آپ کائنڈلی جو ہے نا اس نسک ایپ کو بھی ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو سیکھیں. اچھا اب یہ مدینہ اسٹے ہے، اس کا میں آپ لوگوں کو ایک چیز رہ گئی جو آپ غور سے ذرا سن لیں. وہ لوگ جنہوں نے 40-42 دن کا پیکج لیا ہے اور مدینہ میں شارٹ سٹے کو سلیکٹ کیا ہے. شارٹ سٹے سے مراد ہے کہ مدینہ میں 3 سے 5 دن. انہوں نے یہ اس لیے سلیکٹ کیا ہوگا کہ یہ پیکج باقی پیکج سے 35,000 سستا تھا. اب میری یہاں پہ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پیکج سستے ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ سلیکٹ کر لیا ہو، لیکن جب وہ مدینہ جائیں گے ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے ان کو یہ احساس ہو کہ یار ہماری تو 40 نمازیں پوری نہیں ہوئی. ویسے تو یہ 40 نمازیں فرض نہیں ہیں، لیکن اس کی ایک اپنی ایک اہمیت ہے. وہ مفتی صاحب بھی اور عبدالاحد بھائی بھی آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ وہ اپنی ایک الگ فضیلت رکھتی ہے. لیکن میرا یہاں پہ یہ بتانا مقصود یہ تھا کہ وہاں پر جا کے پھر ہم ان لوگوں کی مدد نہیں کر سکیں گے. آپ ٹوٹل 1100 لوگ ہیں پورے پاکستان میں جنہوں نے یہ سلیکٹ کیا ہے. اب ان 1100 لوگوں نے اگر بالکل ہی اپنے ہوش واس میں اور سلیکٹ کیا ہے پھر تو ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہی. لیکن غلطی سے ایسا ہو گیا ہے، اگر غلطی سے ایسا ہو گیا ہے تو آپ یہ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ سعودی عرب میں جا کے ہم ان کی مدد نہیں کر سکیں. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا کوئی دوست احباب ایسا ہے تو آپ اس کو گائیڈ کر دیں. اس اسٹیج پہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. وہ مزید پیسے جمع کرا کے تو 8 دن کروا سکتے ہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں کہ جن لوگوں نے قربانی سرکاری طور پہ اختیار نہیں کی تھی آپ کر سکتے ہیں. ہم اس ٹائم یہ ریکویسٹ انٹرٹین نہیں کر رہے. ہم آپ کی یہ ہیلپ کر سکیں گے کہ سعودی عرب میں جس بینک سے ہم نے قربانی کر رہے ہیں ان کی گاڑی وہاں پہ آپ کی بلڈنگ پہ آ جائے گی، آپ ان سے کوپن لے سکتے ہیں. آپ سے یہ درخواست ہے اگر آپ کا کوئی اور اعتماد والے ذرائع ہیں آپ وہاں سے بھی قربانی کر سکتے ہیں. لیکن خدا جو ایسے چلتے پھرتے لوگ ہیں جو
سستے ناموں قربانی کرنے کا کہتے ہیں ان کے جھانسے میں نہ آئیں۔ یہ آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ وہ اپنی ایک الگ فضیلت رکھتی ہے، لیکن میرا یہاں پہ یہ بتانا مقصود یہ تھا کہ وہاں پر جا کے پھر ہم ان لوگوں کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ آپ ٹوٹل 1100 لوگ ہیں پورے پاکستان میں جنہوں نے یہ سلیکٹ کیا ہے۔ اب ان 1100 لوگوں نے اگر بالکل ہی اپنے ہوش آواز میں اور سلیکٹ کیا ہے پھر تو ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہی، لیکن غلطی سے ایسا ہو گیا ہے، اگر غلطی سے ایسا ہو گیا ہے تو آپ یہ اپنے ذہن نشی کر لیں کہ سعودی عرب میں جا کے ہم ان کی مدد نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا کوئی دوست احباب ایسا ہے تو آپ اس کو گائیڈ کر دیں، اس سٹیج پہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، وہ مزید پیسے جمع کرا کے تو 8 دن کروا سکتے ہیں۔ سر آپ یہ ایپ آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی حج ایپ، تو آپ حج ایپ پہ چیک کریں، آپ نے اپنے کوائف نہیں چیک کیے، اس میں آ شارٹ سٹے 10 65 آپ کے 8 دن ہیں، 10 65 میں سے 35,000 مائنس کریں، جنہوں نے وہ اماؤنٹ جمع کرائی ہوئی ہے وہ شارٹ سٹے ہے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں کہ جن لوگوں نے قربانی سرکاری طور پہ اختیار نہیں کی تھی آپ کر سکتے ہیں۔ ہم اس ٹائم یہ ریکویسٹ انٹرٹین نہیں کر رہے، ہم آپ کی یہ ہیلپ کر سکیں گے کہ سعودی عرب میں جس بینک سے ہم نے قربانی کر رہے ہیں ان کی گاڑی وہاں پہ آپ کی بلڈنگ پہ آ جائے گی، آپ ان سے کوپن لے سکتے ہیں۔ آپ سے یہ درخواست ہے اگر آپ کا کوئی اور اعتماد والے ذرائع ہیں آپ وہاں سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن خدا جو ایسے چلتے پھرتے لوگ ہیں جو سستے ناموں قربانی کرنے کا کہتے ہیں ان کے جھانسے میں نہ آئیں، ان سے بچیں، ٹھیک ہے بھائی؟ ویسے کوشچن آنسر بعد میں، لیکن اسی کے ریلیونٹ کے بعد ہے تو بتا دیں مجھے۔ جن لوگوں نے پیسے جمع کروا دیے ہیں حج کے لیے قربانی کے لیے آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو، تو ان کے لیے بھی یہی پروسیس ہے کہ ان کا کوپن ان کو ڈائریکٹ ملے گا یا؟ میں بتا دیتا ہوں، یہ ویسے آپ کو یہ بتانا تھا، مفتی صاحب نے بھی آگے ڈیٹیل آپ کو بتانی ہے، آگے چل کے پوری پریزنٹیشن دیکھیں نا تو بہت سارے سوالوں کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ یہ ہے کہ آپ کو آپ کی بلڈنگ پہ کوپن مل جائے گا، ٹائم اور سب کچھ، وہ آپ کو جب آپ نے حج کے لیے جانا ہوگا نا مشاعر میں، اس سے پہلے ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی، آپ کی ایپ پہ بھی انشاءاللہ اویلیبل کرا دیں گے۔ اب جی اینڈ میں جاتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے زیارات کرنے جانا ہے یا ہم نے دوسرے شہر جانا ہے۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک اعلان سنیے گا AZJ 647، یہ جن صاحب کی بھی گاڑی ہے وہ آ کے اس کو صحیح پارک کر لیں یا غلط پارک ہوئی ہوئی ہے۔ AZJ 647۔ اچھا اب آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کا جب آپ سعودی عرب لینڈ کریں گے آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس نہیں ہوگا، اگر آپ نے کہیں بھی جانا ہے آپ اپنی ذمہ داری پر جائیں گے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اچھا نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے، خاص طور پر لفٹ پر، بس اسٹاپ پر، یہاں پر بڑی بھیڑ ہوتی ہے، دھکم پیل سے بچائیں، عورتوں اور بزرگوں کا احترام کریں، کوشش کریں لائن بنا لیں، جو پہلے آیا ہے وہ پہلے سوار ہو، جو بعد میں آیا ہے وہ بعد میں سوار ہو۔ یہ نظم و ضبط آپ کو نظر آئے گا انڈونیشیا ملیشیا کے لوگوں میں، یہ ہم میں بھی ہونا چاہیے۔ یہ میری آپ کو آخری ایک ریکویسٹ تھی۔ اس کے بعد میری پریزنٹیشن تقریباً ختم ہو گئی ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بڑے غور سے میری پریزنٹیشن سنی۔ اب مزید یہ ٹریننگ کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، میں مفتی منیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور آگے لے کے چلیں پریزنٹیشن کو۔ آپ سے بات سوالوں کا بعد میں ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اور کراچی حاجی کیمپ کے وزٹ کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں کہ اب آپ کو کراچی حاجی کیمپ کا وزٹ کب اور کیوں کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ کراچی حاجی کیمپ کا وزٹ وہ ویکسین والا لے کر آ جائے، میر محمد وہ ویکسین والا لے کر آ جائے، ویکسین والا۔ اب آپ کو کراچی حاجی کیمپ آنا ہوگا اپنے فلائٹ شیڈول سے، فلائٹ سے تقریباً 10 دن پہلے، اور جیسے کہ آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کا فلائٹ شیڈول انشاءاللہ رمضان مبارک کے آخر میں آ بھی جائے گا۔
کہ آپ کو انشاءاللہ رمضان مبارک کے آخر میں یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کی فلائٹ کب ہے. تو جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا تو اگلے سوال کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اچھا اب میں حاجی کیمپ ویکسینیشن کروانے کب آؤں, پاسپورٹ ٹکٹ لینے کب آؤں, اس کی آپ کو ضرورت نہیں. کیوں؟ یہ غور سے سن لیجیے, چونکہ بعد میں آپ نے یہی سوالات کرنے ہیں. فلائٹ شیڈول جب آ جاتا ہے تو اس میں ساری تفصیل ذکر ہوتی ہے کہ جانے کی تاریخ کون سی ہے, واپسی کی کون سی ہے, ایئر لائن کون سی ہے, وقت کیا ہے. 5 ایئر لائن ہماری پی آئی اے, سرین ایئر لائن, ایئر بلو, سعودی ایئر لائن اور ایئر سیاحت. تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اپنی فلائٹ سے ہفتہ 10 دن پہلے حاجی کیمپ کراچی تشریف لائے گا ویکسین کروانے کے لیے. یہ جو قناتیں لگی ہیں ان کی بیک سائڈ پر ویکسینیشن کارڈ حاصل کرنے کا کاؤنٹر موجود ہوگا. اس لائن میں لگ کر آپ ویکسینیشن کارڈ حاصل کر لیں. یہ لازمی نہیں کہ ہر شخص لائن میں لگے. ایک گروپ میں 3-4 لوگ ہیں, ایک شخص لائن میں لگ کر, اور اس موقع پر آپ نے یہ بینک کی رسید دکھانی ہوتی ہے, وہ پھر آپ کو واپس کر دیتے ہیں. یہ بینک کی رسید ہوتی ہے چونکہ اس کے اوپر آپ کا بایو ڈیٹا لکھا ہوا ہے, درخواست نمبر کو وہاں انٹر کرتے ہیں, اور وہ اسی طریقے سے جو کارڈ ایک دیتے ہیں سرٹیفکیٹ, اس کے اوپر بھی وہ لکھ کر دے دیتے ہیں. یہ کارڈ حاصل کرنے کے بعد جو ہم ابھی آپ کو دکھانے لگے ہیں قریب, ساتھ میں ہماری ڈسپینسری موجود ہے. وہاں آپ جائیں گے, مرد حضرات کے لیے الگ ڈسپینسری ہے, خواتین کے لیے الگ. وہاں آپ کو اس طریقے سے 2 انجیکشن لگا دیے جائیں گے. تو بہتر یہ کہ ایک دائیں ہاتھ میں اور ایک بائیں ہاتھ میں, ایک مینیجائنٹس کا ہے, ایک فلو کا ہے, اور ساتھ میں آپ کو پولیو ڈراپ بھی پلا دیے جائیں گے. یہ ویکسینیشن آپ کی جب ہو گئی تو اس کے بعد آپ اس سرٹیفکیٹ جو آپ کو مل چکا ہوگا, بھی ہم آپ کو اسکرین پر بھی دکھائیں گے, اس کے اوپر ایک اسٹمپ اور لگوائیے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ ویکسین کروا چکے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ ویکسین کروانا بھی لازمی ہے, اور یہ کارڈ یہی انٹرنیشنل ہیلتھ سرٹیفکیٹ بھی کہلاتا ہے. اور جب آپ کو پاسپورٹ ملے گا تو یہ کارڈ آپ اس کے ساتھ اسٹیپل کر لیجئے گا. کراچی میں کہیں اور سے یا کسی بھی شہر میں کہیں اور سے کرائی گئی ویکسینیشن قابل قبول نہیں ہے. ہر بڑے شہر کے جو حاجی کیمپ ہیں وہاں پر اس کا انتظام کیا جاتا ہے. وہ آپ فری آف کاسٹ اس کو بے شک کیا لیجیے, اس جب پہ آپ کر چکے ہیں, اب آپ نے کوئی اماؤنٹ نہیں دینا ہوگا. اسی موقع پر آپ چاہیں تو ایک کام اور بھی کروا سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو دوائیاں آپ استعمال کرتے ہیں وہ دوائیاں بھی آپ یہیں سے سیل کروا لیں گے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اپنے علاقے میں موجود ڈاکٹر سے لیٹر ہیڈ پر اپنا نام, دوائیوں کا نام لکھوائیں. حاجی کیمپ جب آئیں گے تو اسی وقت الگ سے نہ آئیں تاکہ آپ کا ایک وزٹ ایکسٹرا نہ ہو, اور جو ڈسپینسری ہے وہیں پر ڈاکٹر صاحب سے اسٹمپ لگوا لیں, سگنیچر کر لیں. وہ 2 فوٹو کاپیاں پہلے سے اس کی آپ کروائیں گے. اسی ہال میں موجود جہاں سے آپ انٹر ہوئے وہاں پر 3 کاؤنٹر بنے ہوئے کہ دوائیاں پیک اور سیل کرنے کا کاؤنٹر. تو وہاں لائن میں لگنے کے بعد اس طریقے سے دوائیاں آپ سیل کروا لیجیے گا. یاد رکھیے گا کہ اس میں صرف ٹیبلٹ ہی سیل کی جاتی ہے, کوئی کیپسول یا سیرپ وغیرہ سیل کر کے نہیں دیا جاتا. تو اگر آپ کے نسخے پر کوئی کیپسول لکھا ہوا ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر کراس کر دیں گے, اس کو کاٹ دیں گے. دوائیں آپ خود ہی اپنے علاقے سے اپنے ساتھ لے کر آئیے گا اور یہاں ان کو سیل کروا لیجیے گا. بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جو شوگر پیشنٹ ہیں یا جیسے سانس کے مریض ہیں تو کیا انہیلر وغیرہ یا انسولین بالکل لے جائیں, لیکن ان کو سیل کروانے کی ضرورت نہیں ہے. جو انسولین ہے یا اس طریقے کی جو بھی لیکوڈ چیزیں ہیں وہ 100 ml کی مقدار میں آپ لے جا سکتے ہیں. ویسے تو وہاں جانے کے بعد دونوں جگہ انشاءاللہ مکہ مکرمہ میں بھی مدینہ منورہ میں بھی پاکستان حج میڈیکل مشن 24 گھنٹے کام کر رہا ہوتا ہے. فری آف کاسٹ آپ اپنا چیک اپ بھی وہاں کروا سکتے ہیں اور تمام دوائیاں بھی فری آف کاسٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ چیزیں آپ کو بتا دی گئی ہیں اور یہ انشاءاللہ آپ کو فلائٹ سے 2 دن پہلے یہیں آپ کو دے دی جائیں گی. اپنی فلائٹ سے 2 دن پہلے آپ دوبارہ تشریف لائیں گے کراچی حاجی کیمپ. اس موقع پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر شخص کا آنا لازمی نہیں ہے. گروپ کا کوئی ایک ممبر آ جائے, بہتر ہے گروپ لیڈر ہو, ورنہ گروپ کا کوئی ایک ممبر آ جائے. اس موقع پر بینک کی اوریجنل رسید لازمی ہے. اس سے پہلے فوٹو کاپی بھی چل جائے گی. اوریجنل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بے شک وہ پرنٹ ہو لیکن اس کے اوپر اسٹمپ اور سگنیچر وہ نیلے بال پوائنٹر سے اور نیلی سیاہی سے ہو تو وہ اوریجنل ہی شمار ہو جاتا ہے. اگر کسی کو یہ نہیں ملی ہے تو ابھی بھی وہ ان دنوں بھی جا کر اپنے بینک سے لے سکتے ہیں.
تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا یہاں آ کر اپنا پاسپورٹ اور ویزا لینے کا کہ یہ 3 ایئر لائن کے کاؤنٹر تو اس طرف آپ کی بیک سائڈ پر بنے ہوئے، سعودی ایئر لائن کا اس طرف ہے، ایئر سیال کا اضافہ ہوا ہے، تو آپ کی جو بھی ایئر لائن ہے متعلقہ کاؤنٹر میں آپ قطار میں کھڑے ہو جائیں، لائن میں لگ جائیں. جب آپ کا نمبر آئے گا تو جتنی رسیدیں آپ دکھائیں گے اتنے پاسپورٹ اور ٹکٹ وہ آپ کو دے دیں گے. پاسپورٹ جو ملے گا آپ کو، اس کے ساتھ الگ سے ویزا بھی ہوگا، اور وہ ویزا جو ہے وہ ای ویزے کی شکل میں ہوگا، اسٹیکر کی شکل میں نہیں ہوتا وہ ویزا. جی یہ اس طریقے کا ویزا ہوتا ہے. اس میں احتیاط یہ ہے کہ آپ یہ چیک کر لیجیے گا کہ اس میں کوئی مسٹیک نہ ہو، یعنی کہ فوٹو بھی آپ کی ہے اور پاسپورٹ نمبر ہے، جو اسپیلنگ نام کی پاسپورٹ میں وہ ویزے پر بھی ہے. اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں کوئی غلطی ہے تو آپ نے کہیں اور نہیں جانا، کراچی حاجی کیمپ میں ساتھ ہی ہمارا آفس موجود ہے، تو وہاں جا کر ویزا سیکشن میں آپ اس غلطی کی درستگی کروا لیجیے. انہی کے ساتھ آپ کو ایک شناختی لاکٹ دیا جائے گا جس کو ہم بار بار یہاں سفری کوائف نامہ کہہ رہے ہیں. یہ ہٹا دیں، سفری کوائف نامہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس طریقے کا ایک کارڈ دے دیا جائے گا. وہ آپ گلے میں بھی پہن لیں گے، اس میں ڈوری لگی ہوتی ہے ہرے کلر کی. یہ جو پیلے کلر کی ہے یہ تو سعودیہ میں آپ کو ملے گا، وہ پیلے کلر کی ہوتی ہے، یہاں ہرے کلر کی، وہ آپ گلے میں پہن لیں گے. لیکن یہ جو آپ کا سفری کوائف نامہ کہہ لیجیے یا حج شناختی کارڈ کہہ لیجیے، اس کی 3-4 بہتر ہوگا رنگین کاپیاں کروا لیجیے. چونکہ جو آپ کو لیگیج ملے گا تو اس میں آپ نے یہاں پر الگ سے خانہ دیا ہوا ہے، تو اس کی جو کاپی ہے وہ آپ نے ایک اس میں رکھ دینی ہے، اور اس میں باقاعدہ زپ بھی دی گئی ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نکل جائے. بعض مرتبہ لوگ اس طریقے سے کرتے تھے کہ اس کے اوپر اسٹیکر لگا دیا کرتے تھے، اس پہ سب کچھ لکھتے تھے، لیکن اسٹیکر کی چپک جب ختم ہو جاتی ہے تو ظاہر اگر پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ بیگ کس کا ہے. تو اسی وجہ سے اگر یہ تمام بیگ ایک طرح کے، لیکن یہ آپ کی شناخت ہے. اس کے بعد بھی آپ کراچی حاجی کیمپ سے ابھی فارغ نہیں ہوئے، بلکہ آپ کراچی حاجی کیمپ میں موجود متعلقہ بینکوں میں جائیں گے. متعلقہ بینک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو بھی بینک ہے جس میں آپ نے حج درخواست فارم جمع کروایا تھا، اماؤنٹ جمع کروایا، کراچی حاجی کیمپ میں ان تمام کی برانچیں موجود ہیں. وہاں آپ جائیں گے. وہاں جانے کے 2-3 مقصد ہیں، اس کی طرف بھی میں آتا ہوں. اس سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ یہ آگے لے کر آئیے وہ جو ضروری اشیاء کی فہرست ہے. جی ٹھیک ہے، کہ ایک تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے طور پر پرچیز کرنی ہے، یعنی کہ یہ چیزیں جو آپ کو گفٹ میں نہیں دی جا رہی، یہ چیزیں آپ خود لے لیں گے، چاہے کہیں سے بھی آپ اس کو پرچیز کر لیں. وہ یہ چیزیں مرد حضرات 2 عدد احرام اور خواتین 2 برقع عبایا اور 4 سے 5 سوٹ فی بندہ لے لے، مرد ہے یا خاتون ہے، گرمی کے لحاظ سے. ہوا والا تکیہ، چونکہ یہ آپ کو چاہیے ہوگا مزدلفہ کے اندر، چونکہ مزدلفہ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ اوپر نہ نیچے. اور یہ تکیہ اور ایک چٹائی بھی چاہیے ہوگی جو آپ مزدلفہ میں ہی بچھائیں گے. اسی طریقے سے مرد حضرات کے لیے جو مناسک میں ایک پابندی ہے کہ چپل ایسی پہنے جس میں 3 ہڈیاں کھلی رہیں، تو اس مقصد کے لیے چاہے ہوائی چپل ہو یا یہ ہے کہ یہ کوئی سینڈل ہو، بشرطے کہ سینڈل بھی ایسی ہو کہ جو پہننے کے بعد بیچ والی اڑی ہوئی ہڈی بھی نظر آئے اور دونوں طرف کے ٹخنے بھی نظر آئیں. یہ آپ اپنے طور پر پرچیز کر لیں گے. اور اسی طریقے سے عام جائے نماز کا اٹھانا ہر وقت مشکل سفری جائے نماز آپ لے لیں. اور چھتری وہاں چاہیے ہوتی آپ کو، فولڈنگ والی ہو تو زیادہ بہتر ہے. اور اسی طریقے سے بغیر خوشبو والا صابن، جو چونکہ حالت احرام میں خوشبو والے صابن سے آپ ہاتھ نہیں دھو سکتے. اور کچھ جو ہے برتن، خاص طور پر اس میں جو ہے وہ چائے پینے کے لیے ایک مناسب کپ جو شیشے کا نہ ہو، کیونکہ چائے آپ کو وہاں ملے گی لیکن وہ اگرچہ ڈسپوزیبل کپ ہوتا ہے لیکن آپ اپنا کپ بھی لے جا سکتے ہیں. موبائل فون اسمارٹ، اس کی اہمیت کا آپ کو پتہ چل گیا ہے. اور جی وہ لے کر آئیے، اس میں 2000 ریال لکھا ہے، اس کے بارے میں بتا دوں. 2000 سعودی ریال. اس کے بارے میں 1-2 باتیں سمجھ لیجیے. ایک تو یہ ہے کہ جب 2 دن پہلے آپ یہاں آئیں گے تو آپ کراچی حاجی کیمپ میں موجود متعلقہ آپ کی جو بھی برانچ ہے بینک کی، اس میں جائیں گے. لائن ہر جگہ لگی ہوتی ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے. وہاں جانے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ بینک والے اپنے حاجیوں کا اندراج بھی کرتے ہیں. ان کو پتہ تھا کہ آج ہمارے مثلاً 130 حاجی ہیں،
تو وہ چیک کرتے ہیں سب آئے ہیں، نہیں آتے تو وہ کال بھی کرتے ہیں، ہماری طرف سے بھی کال کی جاتی ہے کہ بھئی حاجی صاحب آپ کی کل یا پرسوں تو فلائٹ ہے اور آپ آئے نہیں اپنے ڈاکومنٹس لینے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو گفٹ آپ کو دیے جانے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اسی موقع پر بینک سے آپ کو یہ سارے گفٹ بھی مل جائیں گے۔ اس موقع پر کوئی ریفنڈ نہیں ہوگا، آپ کو 2-2.5 ہزار ریال خود پرچیز کرنے جو آپ اس بینک سے بھی کر سکیں گے، یہ سہولت آپ کو دی جائے گی مارکیٹ ریٹ کے مطابق۔ یہ ریال آپ کی دیگر ضروریات کے کام آئیں گے، خاص طور پر جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے تو 700 ریال تقریباً اس کی رقم ہے، اور کھانا تینوں وقت کا شامل ہے۔ لیکن ایکسٹرا کبھی آپ حرم میں ہیں اور کچھ کھانا پینا ہے، چائے پینی ہے، زیارات کے لیے آنا جانا ہے، شاپنگ کرنی ہے، کھجوریں لینی ہیں، اس مقصد کے لیے ریال آپ یہیں سے بھی پرچیز کر سکیں گے۔ فی پاسپورٹ کوئی بینک 1500 ریال دے رہا ہوتا ہے، کوئی 2000، کوئی 2500، ہر بینک کی اپنی پالیسی ہے، اس کے مطابق آپ ریال لے لیجیے گا۔ باقی یہ ہے کہ میں ہوں اس وقت حاجی کیمپ میں، اور میں وہ خوش نصیب انسان ہوں جو 2024 میں حج کرنے کے لیے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حج قبول فرمایا، آمین ثم آمین۔ تو یہاں پہ انسٹالز بھی لگائے گئے ہیں، یہاں پہ کپڑوں کے انسٹالز ہیں، یہاں پہ سلیپرز ہیں۔ سوری، وہ پہلی فوٹیج جو میں نے بنائی تھی وہ میرا ہی ہاتھ لگنے سے ڈیلیٹ ہو گئی۔ تو یہ تھی یہ ہے سلیپرز، یہ آپ کو چھتریاں مل جائیں گی یہاں سے آپ کو بیلٹس مل جائیں گی۔ میں ایک دفعہ پھر بتا دوں، لاسٹ کلپ میرا ڈیلیٹ ہو گیا میرے ہاتھ لگنے کی وجہ سے۔ یہ چھتریاں آپ کو مل جائیں گی یہاں سے، اور یہ چٹائیاں ہیں، یہ بھی چھتری ہے۔ یہ چٹائیاں ہیں جو ہم مینا میں لے کے جائیں گے، اور یہ بغیر خوشبو کے صابن ہے، کیونکہ جب آپ احرام پہن لیتے ہیں تو آپ خوشبو آپ پہ حرام ہو جاتی ہے۔ اور یہ سفری جان نماز ہے، اور یہ تکیہ ہے ایئر والا، اور یہ تسبیحاں ہیں۔ ماشاءاللہ سے یہاں پہ آپ کو سب کچھ ملے گا حاجی کیمپ میں۔ یہ احرام رکھے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے احرام ہیں۔ یہ کچھ لوگ تولیے والے پسند کرتے ہیں، کچھ بغیر تولیے والے پسند کرتے ہیں، اور وہ میں آپ کو ماڈل دکھاتا ہوں جب ہم مینا میں جائیں گے اور ماڈل میں اسٹے کریں گے اس کیمپ میں، کہ وہ کیمپ ہوتا کیسا ہے، وہ اندر سے دکھتا کیسے ہے۔ بہت چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے آپ کے لیے، آپ بہت چھوٹی سی جگہ پہ اسٹے کرتے ہیں۔ ہمیں اس ٹریننگ میں یہی بتایا گیا ہے کہ آپ نے صبر، ہمت اور استقامت سے کام لینا ہے۔ یہ ماڈل ہے مینا کا، اور یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ ہم انشاءاللہ مینا میں اسٹے کریں گے اس طرح کے کیمپ میں۔ صرف اتنا سا حصہ ایک کے لیے ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ دو گدوں پہ نہیں، میٹرس پہ نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ 2 بندوں کی جگہ ہوتی ہے، ایک بندہ ایک جگہ پہ رہے گا۔ تو یہ میں جلدی کر رہا ہوں کیونکہ نماز کا ٹائم ہے، اور کیونکہ نماز پڑھنے بھی جانا ہے۔ آج ہمارا پہلا سیشن تھا ٹریننگ سینٹر، ٹریننگ تھی ہماری پہلی، اور انشاءاللہ ہم رمضانوں کے بعد واپس آئیں گے۔ سوری فون آ گیا تھا۔ واپس آئیں گے اور ٹریننگ کے لیے رمضانوں کے بعد ہمارا دوسرا ٹریننگ سیشن شروع ہوگا۔ اور میں ہوں اس وقت حاجی کیمپ میں۔ ہم پہنچ گئے تھے تقریباً 9، سوا 9 بجے کے قریب، 9 بجے کے قریب ٹریننگ شروع ہونی تھی۔ جب ہم پہنچے تو سیشن اسٹارٹ ہو چکا تھا، ہم تھوڑا لیٹ پہنچے، تو جتنی آپ کو فوٹیج دیکھنے کو ملے گی وہ آدھے سیشن کے بیچ میں ہی ملے گی۔ میں کوشش کروں گا کہ کسی سے پوری فوٹیج لے لوں۔